کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رسوا اور ذلیل نہیں کرتا، کبھی بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندے کو عزت دینا چاہتا ہے، ذلت سے ہمیشہ بچانا چاہتا ہے۔ انسان دنیا کے اندر تب ذلیل و رسوا ہوتا ہے جب انسان گناہ پہ گناہ کرتے کرتے پھر گناہ پہ اترانا شروع ہو جاتا ہے۔ جو بندہ جس سے گناہ ہو جائے اور اس گناہ پر اسے شرمندگی ہو اور توبہ کرے تو رب تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اسے عزتیں عطا کرتا ہے۔ تب رب تعالیٰ کی طرف سے ذلتیں مقدر ہوتی ہیں انسان کی جب انسان گناہ پر گناہ کرتے کرتے پھر گناہ پہ اترانا شروع ہو جائے۔ گناہ ہو جانا بڑا گناہ نہیں ہے، گناہ پہ اترانا بڑا گناہ ہے۔ گناہ ہو جانا یہ انسان کی فطرت ہے۔ گناہ پہ گناہ کرنے کے بعد گناہ پر اترانا، اس پر فخر کرنا، یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ ایمان مسلمان ہونا تو بعد کی بات، انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ انسان ذلیل و رسوا تب ہوتا ہے دنیا کے اندر جب وہ گناہ پہ گناہ کرنے کے بعد گناہ پر اترانا شروع ہو جاتا ہے، گناہ کو گناہ محسوس کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، وگرنہ ہر انسان گناہ گار ہے۔ رب تعالیٰ عزتیں دے رہا ہے، پردے ڈالے ہوئے، چھپائے ہوئے انسان کے گناہ کو۔ اللہ تعالیٰ چاہے ایک منٹ میں ہر انسان کی خفیہ سارے معاملات کو ظاہر کر دے، ممکن ہے یہ، لیکن اس نے سب کچھ چھپایا ہوا ہے۔ انفرادی طور پہ تنہے تنہا ہر بندہ اپنی زندگی کی طرف دیکھے، وہی زندگی ٹوٹل انسان کی ایک ویڈیو بنا کے دکھائی جائے معاشرے کے اندر، تو کیا محسوس ہوگا؟ دیکھ لیں۔ تو رب تعالیٰ کے سامنے ہے سب کچھ، وہ اپنے بندے کو کے معاملات کو چھپا کے عزتیں دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے کو کبھی نہ کبھی شرمندگی ہوتی ہے، انسان کو کبھی حیا آ جاتی ہے، اللہ کے یہاں وہ شرمندہ ہوتا ہے، گناہ پہ اس سے ندامت ہوتی ہے، تو اس بنا پر رب تعالیٰ اس کو چھپا۔ ہاں، جس دن انسان بالکل اترانا شروع ہو جائے، گناہ کو گناہ بھی محسوس نہ کرے، اللہ کی ذات اس کو بھول جائے، اس کے اندر غرور تکبر کیا، تو رب تعالیٰ پھر اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں جب بھی بندہ توبہ کرتا ہے نا، اب یہ قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم کے بارے تمہیں دھوکے میں ڈالا۔ یہ اس انسان کو کہا جا رہا ہے جو بھٹکا ہوا ہے، جو احکام الہی سے دور ہے، جو بے نماز ہے، ٹھیک ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پشت کیے ہوئے ہے، اس کو آواز دی جا رہی ہے۔ اور اس کے لیے رب تعالیٰ اپنی ذات کو کریم کہہ کے اس کو آواز دے رہے ہیں، بندے تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم کے بارے دھوکے میں ڈالا؟ تیرے رب اب بھی کریم ہے، تجھ سے ہو گئی خطائیں، تو بھٹکا رہا، دین سے دور رہا، اب بھی اللہ کی طرف سے تیرے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، تو اس طرف آ جا، توبہ کر لے، تیرے رب پچھلے تیرے سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے، کتب صحاح کی روایت اور مشکات کے اندر میں پڑھ رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ تم لوگ گناہ کرنا بالکل اگر چھوڑ دو، سب کے سب لوگ تم نیکیوں میں چلے جاؤ، نیکیاں ہی کرتے رہو، مفہوم حدیث ہے، اور گناہ بالکل چھوڑ دو تو رب تعالیٰ تمہیں مٹا دے گا۔ ایسی قوم لائے گا تمہیں مٹا کے جن سے گناہ سرزد ہو جائے گا، گناہ کر بیٹھے گی، گناہ کرنے کے بعد پھر وہ اللہ کے یہاں توبہ کرے گی، اس کی رحمت کو پکارے گی، رب تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ ٹھیک ہے نا، رب تعالیٰ کی رحمت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان تجھ سے ہو گیا نا خطا، گناہ ہو گیا نا، اب تو معافی مانگ، تیرے رب تیرے پچھلے گناہوں کو مٹائے گا نہیں، معاذ یبدل اللہ سیئات حسنات، بلکہ اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اس قدر وہ مہربان ذات ہے۔ لیکن انسان جب گناہ کرتے کرتے گناہ کو گناہ ہی محسوس نہ کرے اور گناہ پر اترانا ہی شروع ہو جائے اور اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھنا شروع ہو جائے، تو اس وقت ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ دنیا اور آخرت کے اندر اس کے لیے پھر ذلت ہے۔ گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، تو معافی مانگیں، اپنے اندر شرمندگی پیدا کریں، تو پھر رب تعالیٰ اس قدر کریم ہے، مہربان ہے، وہ اسی انسان کو پکار رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اب بھی تیرا رب تیرے لیے کریم ہے،
تو اگر اپنے اندر شرمندگی پیدا کر کے، حیا پیدا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائے گا نا، تو تیرا رب اس وقت بھی تجھ پر کریم ہے، مہربانی کرے گا، تیرے ان خطاؤں کو، تیرے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو کبھی بھی مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا کبھی مایوس نہ ہو، گناہ ہو جائے، زندگی جیسی بھی دینا، ابھی تک زندہ ہے نا تو، دار عمل ہے یہ ہمارا، دار جزا کی طرف نہیں پہنچے ابھی، تو آخری سانس تک بھی انسان کو امید ہونی چاہیے کہ رب تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ پچھلے خطاؤں پر انسان کو معافی مانگنی چاہیے، جو انسان معافی طلب کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اسی حوالے سے حدیث مبارکہ یہ سنی کی مرتبہ بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ مومن گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ کتنا کریم ہے، فرمائی اس قدر خوش ہوتا ہے کہ مثال بیان فرمائی۔ وہ ایک سواری پر سوار مسافر سفر کرتے ہوئے ایک چیٹیال میدان کی طرف اس کا سفر جاری و ساری تھا۔ اب راستے میں ریگستان کا علاقہ تھا، کوئی قریب آبادی نہ تھی، ایک درخت آیا، گرمی کی شدت، دوپہر کا وقت، اس درخت کے نیچے اس نے سواری کو باندھ کر سو گیا۔ جب اٹھا تو دیکھا سواری موجود نہیں، اس پر ساز و سامان، کھانا پینا سب کچھ۔ اب اس نے چاروں طرف سے نگاہ ماری، دیکھا اور دوڑا، ڈھونڈنے کی کوشش کی، سواری کہیں بھی نہ ملی۔ اب آبادی بھی دور دراز تک کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب تھک ہار کے وہ آ کے اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اب پیاس کی شدت، سانس پھولی ہوئی، تھکا ہارا، اب دیکھا کہ دوڑوں بھی تو کہیں آبادی تک نہیں پہنچ سکتا، مر جاؤں گا پیاس اور کی شدت سے۔ اب وہیں بیٹھ گیا، موت کا انتظار کر رہا ہے، سواری نہیں نا اس پر، کھانا پینا سب کچھ وہ تو چلی گئی، اب موت کا انتظار کر رہا ہے۔ اسے علم ہے کہ اب ایسا ایسا قسطوں پر میری جان نکلے گی، پیاس کی شدت، بھوک کی شدت، گرمی کی شدت، تڑپ تڑپ کے ایسا ایسا میری جان نکلے گی، اور یہ عجیب موت ہے۔ اس طرح کی موت کا انتظار، سیکنڈ سیکنڈ میں ایسا ایسا جان نکلنے کا انتظار، دیکھیے وہ کس قدر پریشان ہوگا، کس قدر اداس ہوگا، تھکا ہارا ہوگا۔ یہ ہر بندہ اپنی ذات کو اسی معاملے میں رکھ کے دیکھے کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ اب صرف موت کا انتظار ہے کہ پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے ایسا ایسا جان نکل جائے گی۔ اسی انتظار میں لیٹا ہوا، آنکھ بند کی، پھر آنکھ کھولی تو دیکھا وہی سواری بمائے ساز و سامان، اس پر کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، سب کچھ موجود، وہ سواری سامنے کھڑی ہے۔ اب خوشی کے مارے اس نے اللہ کو شکر ادا کرتے ہوئے الٹے لفظ کہہ دیے، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ خوشی کے مارے یہ لفظ کہہ دیے۔ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ مومن توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد رب تعالیٰ کو اس بندے پر اتنا خوشی ہوتی ہے، اللہ اس بندے کی توبہ پر اس قدر خوش ہوتا ہے جس طرح کہ اس سواری گم ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ سواری ملنے پر اس انسان کو خوشی ملی تھی۔ اب اسے اندازہ کریں کہ اللہ کی ذات بندے کی توبہ پر اس قدر خوش ہوتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، سند کے ساتھ یاد رکھیں۔ اس قدر وہ کریم ہے، وہ اتنا چاہتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ کی طرف آ جائیں، یہ جہنم سے بچ جائیں، یہ غلط راہ سے بچ جائیں، یہ توبہ کریں، ان کو میں معاف کروں۔ توبہ کرنے پر اس قدر وہ خوش ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم صرف نیکیاں کرتے رہو، گناہ چھوڑ جاؤ تو تمہیں اللہ مٹا دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ کرنا ہی شروع کر دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہو گیا، اب توبہ کی توفیق مل گئی تو اس پر فخر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اے پروردگار تو نے ہمیں توبہ کی سعادت عطا کی۔ ہمارے ہاں نور ایمان جو اس کی وجہ سے گناہ کرنے کے بعد ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، حیا آتی ہے، تو اس سے ڈر لگتا ہے، تو یہ چیز اندر ہے تو یاد رکھیں نور ایمان موجود ہے۔ اگر بالکل نہیں ہے، بس گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، اترا رہے ہیں، پھر فخر کے طور پہ بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں آگے، تو پھر اپنی خیر منائیں، دنیا اور آخرت کے اندر ذلت ہمارا پھر مقدر بن گئی ہے۔ اگر رونا آتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، حیا آتی ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، یار کیا کر بیٹھا، کیوں ہو گیا یہ سوچ فکر، یہ نور ایمان ہے۔ یہ اگر موجود ہے تو پھر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اپنی دنیا اور آخرت کے حوالے سے خیر منائیں۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔